تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین حضرات، آج کی اس بابرکت مجلس میں رمضان کے تعلق سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا وہ بیان کرنا ہے. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ جن چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے. چونکہ رمضان المبارک میں روزے دار کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس قدر بڑھایا جاتا ہے کہ اگر نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، اور اگر ایک فرض پورا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر عطا فرمایا جائے گا. یہ برکات کا مہینہ اللہ جل شانہ کی رحمت مغفرت کا مہینہ ہے، اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اولها رحمت وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رمضان المبارک اس کا پہلا حصہ یہ رحمت کا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ یہ آگ سے خلاصی اور نجات کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے. پہلی بات، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرماتے تھے، یعنی بہت زیادہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے، عبادت میں لگ جاتے. حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت کا بھی یہ حال تھا کہ حتی یتورمت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، یعنی ورم ہو جایا کرتا تھا. آپ کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے تھے، ورم ہو جاتے تھے. آپ سوچیں غیر رمضان میں اس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے تھے تو رمضان میں کس قدر عبادت فرماتے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے. دوسرا جو خصوصی عمل تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں وہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ فرماتے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے. حالانکہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقات اور خیرات کا عام دنوں میں بھی یہ حال تھا کہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ایسا لگ رہا ہے جیسے سخاوت کی آندھی چل رہی ہے،
تو عام دنوں میں جب اتنی سخاوت آپ فرماتے تھے تو رمضان میں کس قدر سخاوت فرماتے ہوں گے۔ سخاوت کے تعلق سے میں بارہا ایک بات کہا کرتا ہوں، جو وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی جنہوں نے زمانہ دیکھا، زمانے کو بہت اچھی طرح پیا اور تجربات کی روشنی میں دیکھا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں میں ساری دنیا پھرا دو انسانوں کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن ساری دنیا پھرنے کے باوجود وہ دو شخص مجھے نہیں ملے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پہلا وہ شخص جس نے ناحق کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا شخص آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جو بھی ظالم ہے، ناحق کسی پر ظلم کرتا ہے، اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے ضرور آتی ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام کہ اللہ ظالم کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دوسرا وہ شخص کہ ساری دنیا میں تلاش کیا نہیں ملا۔ حضرت کون؟ تو آپ فرماتے ہیں، وہ جس نے اللہ کے نام پر مال خرچ کیا ہو، سخاوت کی ہو، اور وہ سخاوت کی وجہ سے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا ہو، ایسا شخص آج تک میں نے نہیں پایا۔ معلوم ہوا مال کا خرچ کرنا، سخاوت کرنا، یہ انسان کو مالدار بناتا ہے۔ اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے، اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ جس قدر سخاوت کرتے ہیں ان کے دوست احباب اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض مشائخ نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی امیر اور سردار بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے اپنے خزانے کے دہانے کھول دے۔ سخاوت ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ امیر بنا دیتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں، انسان کو سماج میں بڑا بنا دیتے ہیں۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی اچھی باتیں کرتا ہے، اور اس سے محبت کرنے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بخاری شریف کی شرح تحفۃ القاری میں حضرت نے لکھا کہ جتنے اعمال ہیں ان تمام کا اجر و ثواب فرشتے عطا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے واسطے بندوں کو پہنچاتے ہیں، بندیوں کو پہنچاتے ہیں۔ لیکن دو عمل ایسے ہیں کہ جس کا اجر و ثواب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے بخاری شریف کی شرح میں اس بات کو لکھا اور بہت جامع انداز میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اس میں سے ایک ہے روزہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں روزے کے تعلق سے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، الصوم لی، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِي، اور دوسری روایت ہے وَأَنَا أُجْزَى بِي۔ اجزا بی کا ترجمہ ہوتا میں خود روزے کا بدل ہو جاؤں گا۔ آپ سوچیں اللہ خود روزے کا بدل ہو تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کو کون بیان کر سکتا ہے۔ اور دوسرے معنی لیے جائیں اجزی بھی، تو اس کا ترجمہ ہوتا اللہ فرماتے میں خود روزے کا بدل دوں گا۔ اب آپ سوچیں اللہ کو روزہ کتنا پسند ہے کہ اللہ فرما رہے میں خود روزے کا بدل دوں گا۔ اب اللہ کتنا دے گا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ ہمیں پورے ذوق شوق سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حتی الامکان ایک روزہ بھی نہ چھوڑے، ایک روزہ بھی نہ چھوڑے۔ اس لیے کہ مشائخ نے لکھا اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، بعد میں ساری زندگی نفل روزے رکھتا رہے، تو ساری زندگی کے نفل روزے مل کر بھی رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے۔ رمضان رمضان ہے اور رمضان کے روزے روزے ہیں، اللہ کو بہت پسند۔ خیر، حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں ایک تو روزہ، اس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا سخاوت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ جتنی نیکیاں ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک نیکی لے کر آؤ، اللہ اس کو 10 گنا کرتے ہیں۔
پھر جس کا جتنا اخلاص بڑھاتے بڑھاتے 700 تک لے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، سخاوت کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پر سیدھے 700 گنا اجر دیتے ہیں. اندازہ لگا، ایک پر سیدھا 700. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء. ہم جس کے لیے چاہے اس سخاوت کے اجر کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. کتنا بڑھائیں گے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تو سخاوت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی فضائل رمضان میں کہ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ یحییٰ نے میری دنیا کی کفالت کی، تو اس کی آخرت کی کفالت فرما. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جب یحییٰ برمکی کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ فرمانے لگے حضرت سفیان کی دعا کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. تو رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خصوصی عمل وہ ہے سخاوت. اللہ ہمیں جتنا ہو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسرا عمل جس کا آپ خاص اہتمام فرماتے تھے وہ ہے دعا، کہ کثرت سے دعائیں مانگتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان تینوں چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حلال، پاکیزہ، عافیت والی، سکون والی، برکت والی روزی نصیب فرمائے. رمضان کی ایک ایک گھڑی کی اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کی خیر و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور پوری دنیا جن حالات میں مبتلا ہے، اللہ تمام اہل زمین پر اور تمام جہان والوں پر عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.